حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہے وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر شکست نہیں کھا سکتا۔ کتنا بد قسمت ہے وہ جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ان کی محبت حاصل نہ کر سکے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اس کو اچھے کام پر صرف کرو، چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سننے اور زیادہ دیکھے۔ جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا وہ جب بولے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دشمن کی بات سے رنجیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے، اگر سچ ہے تو قابل مشکوری ہے، اگر جھوٹ ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بچوں کو تعلیم دو، آدمی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمانہ بھاگتا ہے اور تم چلتے ہو، جو زمانے کے ساتھ نہیں بھاگتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اسی راستے سے ہٹا دو، کیونکہ تمہارے لیے یہی نیکی ہے۔ اگر تم خوشیاں ملے تو شور نہ کرو، کیونکہ اداسیاں بھی نیند سوتی ہیں۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتے ہیں: جوانی میں ہوس سے، بغولت میں جھگڑے سے، اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ سادگی یہ ہے، اچھا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ کوئی تمہارے اچھے کام کی تعریف کرے۔ تنگی آدھی کم ہو سکتی ہے اگر دوسروں کے بجائے غلطی خود میں تلاش کر لی جائے۔ زندگی جھوٹی نہیں ہوتی، انسان جینا ہی دیر سے شروع کرتا ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ خاموش رہو، کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع معمور ہے۔ حکیم صاحب کو ایک روز کسی نے گالی دی، کچھ نہ بولے۔ ایک دوست نے کہا، خوب جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، کبوتر کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔ جو شخص ایسا دوست نہیں رکھتا کہ اس کے آگے اپنے دل کی بات کہے، وہ آدم خور ہے جو اپنے دل کو کھاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے، اگر تو کوئی دوست نہیں بنانا چاہتا تو اچھی کتابیں پڑھ لے کریں، اس لیے کہ اچھے دوست سے بھی بہتر اچھی کتابیں ہوتی ہیں۔ اچھی کتاب سے اچھا کوئی نہیں دوست، نہیں آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، اور نہیں سب سے پرانے اور جھوٹے الفاظ ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن پر سب سے زیادہ سوچ درکار ہوتی ہے۔
जिस राज को दुश्मन से छुपाना चाहते हैं, इसको दूध से भी ज़ाहिर न कर। बदखुई ऐसा गुनाह है, इसकी मौजूदगी में कोई भी इबादत फायदा नहीं देती, और खुशी खल्क की एक ऐसी इबादत है, कोई गुनाह इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से बंदा अल्लाह के नज़दीक हो जाता है। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से बंदा अल्लाह के नज़दीक हो जाता है, और बहुत से ऐसी इबादत हैं जिनकी वजह से बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, क्योंकि मुती मगरूर गुनाहगार होता है और गुनाहगार खादिम मुती होता है। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में अक्ल की ताबे रखना ज़रूरी है, बेहतर है। तकदीर बहुत कम तदबीर का साथ देती है। तकदीर खुदा की तरफ से और तदबीर तुम्हारी तरफ से। अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि वो बुरे वक्त में तेरा साथ नहीं छोड़ता। एक करामत चीज के मुकाबले में बहुत सारी नाकारा दोस्त न बनाओ। खुद सताई निहायत पसंदीदा मगर मज़मूम तरीन फेल है। जिसका दीन ईमान दुरुस्त नहीं, वो जिंदा रहने पर भी मुर्दे की मानंद है। जैसे जैसे सोने की ढेर में इजाफा होता, हवस बढ़ती ही चली जाती है। मैंने जान लिया कि हर इंसान को मौत का चखना है, लेकिन सिर्फ कुछ ही जिंदगी का मजा चखेंगे। अगर आप चाहते हैं आप सबके को जाने लेकिन आपको कोई ना जाने, तो फिर आपको शहर में न रहना चाहिए। समुंदर की तारीफ करो लेकिन अपने पांव जमीन पर ही रखो। हकीम लुकमान फरमाते हैं, आदमी का ज्यादा हंसना इसके वकार को कम कर देता है। जिंदगी में खुद की इस्लाह करते रहना और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना असल कामयाबी है। यही बेहतरीन राजदारी है। खुश नसीब है वो शख्स जो अपने नसीब से खुश है। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ बैठते हो। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और वो दुश्मन तुम्हारा नफ्स या छोटी अना है। यकीनन दुनिया के आधे लोग अंधे हैं। जब तक कोई चीज चमकी नहीं उन्हें दिखाई नहीं देती। हकीम लुकमान फरमाते हैं, बेहतरीन इंसान वो है जो तारीफ करने पर शर्मा जाए और तना देकर खामोश रहे। उस शख्स का कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। बहुत से ऐब जो आप दूसरों में देखते हैं, इन्हीं में आपके अंदर फितरत झलकती है। बूढ़ा आदमी वो है जो इल्म हासिल करना बंद कर दे, खवा इसकी उम्र 20 साल हो या इस साल। जख्म ही वो जगह है जहां से रोशनी आपके दाखिल होती है। जिंदगी का सबसे अजियतनाक काम मुसलसल किसी लापरवाह का इंतजार करना है। गम से भरे रहो ताकि तुम खुशी के पहाड़ बन जाओ, रो तो हंसी में टूट जाओ। खामोशी खुदा की जबान है, बाकी सब तो नाकिस तर्जमा है। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे अपने मेहनत और कोशिश से पूरा करना चाहिए। वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, न कि वो जिसे तुम्हारा दिल चाहे। अगर तुम बोलने की कुव्वत रखते हो तो हमेशा अच्छी बात कहो, इसलिए कि बुरी गुफ्तगू नजरों से गिरा देती है।
مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپیہ پیسے سے، اور روپیہ کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ حیوانات پر زیادہ تر بے زبانی اور انسان پر زبان کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں جب تم دوسروں کے درد مٹانے لگو گے تو رب کریم تمہارے درد مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اسے حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزر کے خوشبو داری ہوتی ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو دنیا میں کرتا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا ہے۔ خدا نہ تمہارے صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والی پرندے کو لگتا ہے کہ اڑان ایک بیماری ہے۔ آٹے کی بوری کے اندر اجوائن خرسائی رکھ دو، گھر میں رزق بارش کی طرح آئے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں جو شخص تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے وہ شخص سے بہتر ہے جو جھوٹی تعریف کر کے تجھے مغرور بنائے۔ تمام اعضاء جسمانی میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ ایسا شخص کی صحبت کے لیے رغبت ظاہر کرنا جو تجھ سے پہلو تنہائی کرے ذلت نفس کا مواجب، اور ایسے شخص کی صحبت سے پہلو تنہا کرنا جو تیری صحبت کی طرف میل ہو، قصور ہو۔